السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک موقع دیا کہ پھر آج بیٹھے اور دین کی کچھ بات چیت کریں گے۔ رمضان کا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد میں تین چیزوں کے تعلق سے بیان کرتا ہوں، بہت اہم چیزیں ہیں، تین اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ حاصل کیا اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی اور رمضان کی برکتوں سے نوازا ہم کو۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جیسے رمضان گزر گیا، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور رمضان کی برکتوں سے نوازا کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دعا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جیسا ہم کو اس رمضان کی برکتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہم عمر اور صحت عطا فرمائے کہ آئندہ رمضان سے بھی ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ تو پہلا چیز شکر تھی، دوسری چیز دعا ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان سے جو ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے اس کا کچھ اثر ہم کو نیکسٹ 11 منتھس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان تھا تو رمضان سے ہم روزے رکھا کرتے تھے، آنکھ ہے تو آنکھوں سے دیکھنے کے تعلق سے بھی سوچتے تھے کہ روزے کی حالت میں ہے، ہم یہ چیزیں دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، احتیاط شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کان ہے تو کیا چیز سننا چاہیے یا نہ سننا چاہیے، یہ چیزیں کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی غور کرتے تھے۔ زبان ہے، زبان کو استعمال کرنے کے لیے بھی یہ دیکھتے تھے کہ یہ ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں احتیاط کرنا چاہیے، کوئی ایسی چیزیں نہ کہیں جس سے ہمارے روزے پہ اثر پڑ جائے، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، ایسی جو زبان کی چیزیں ہیں نا ان سے احتیاط کرتے تھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب الحمدللہ رمضان تو گزر گیا لیکن اس کے کچھ اثرات ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ایک مہینہ تھا گیا ختم ہو گیا، رمضان ختم ہوتی جو رمضان تھا اور جو رمضان کی باتیں تھیں بالکل 100% ختم، اب پھر ہم 11 منتھس نارمل سی پہ آ گئے ہیں، پھر جب رمضان آئے گا تو پھر ہم چینج ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، رمضان سے جو ہم نے سبق حاصل کیے ہیں ان سبق کو، ان اسباق کو نیکسٹ 11 منتھس تک کنٹینیو کریں۔ آنکھ سے بھی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی جو عادت تھی ہم کو اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے تھے ان چیزوں کے تعلق سے ایک سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو پھر یہ 11 مہینوں میں بھی توفیق دے کے ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ کان جس چیزوں سے ہم میوزک ہے اور یہ ہے کنورزیشنس ہے، یہ چیزیں جو بیکار قسم کی چیزوں میں انوالو ہوتے تھے ہم تو رمضان میں روزے کی حالت میں بند کر دیں، مگر ایسا ہے کہ اب رمضان ختم ہو گیا تو پھر شروع کریں گے، نہیں، ان کے تعلق سے بھی احتیاط کریں۔ تیسری چیز زبان ہے، آنکھ ہے اور کان، یہ چیز تین چیزوں کے تعلق سے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ قلب بھی ہے، ہمارا دل بھی ہے۔ قلب کیا چیز ہے؟ قلب کو عربی میں جو قلب کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ موو کرتے رہتی ہے، اٹ مووز آل دا ٹائم، کوئی حالت میں اس کو اطمینان نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو قلب کہتے ہیں جو ہمیشہ جیسے ہارٹ بیٹ ہے آپ کی کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، ہارٹ کی موومنٹس ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، تو اسی لیے سے آپ کے خیالات بھی ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، کوئی ایک چیز آپ پہ قائم نہیں رہتے، آج ایک بات سوچے کل دوسری بات سوچے، اور دن میں کئی مرتبہ آپ ایک ایک چیز کو سوچتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں، یہ ایک پروگرام بناتے ہیں پروگرامس کو کینسل کرتے ہیں۔ تو قلب کے تعلق سے بھی کوشش کریں کہ قلب بھی جو ہے رمضان میں جیسا آپ خیالات پہ کنٹرول کرتے تھے اور کیسا سوچتے تھے وہ چیز کنٹینیو کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو اس کے لحاظ سے قلب کے تعلق سے، اور قلب کے تعلق سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ تعالیٰ، اے دلوں کے پھیرنے والے،
ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے لیے اور فرمان برداری کے لیے استقامت عطا فرما کہ اس پہ ہم قائم رہیں، کہ آپ کی عبادت کرتے رہیں، آپ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے رہیں۔ تو یہ دین کی اور پھر یا مصرف الخلق، اور جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو آپ نے اجازت دی ہے استعمال کرنے کی، تو ہم کو ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا آپ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے ہم کو روک دیجیے جن سے آپ کی نافرمانی ہوتی۔ تو یہ زبان بھی ہو گئی، آنکھ بھی ہو گئی، کان بھی ہو گئی، اس کے بعد قلب بھی آ گیا، قلب بھی آیا، اور اپنے ہاتھ پیر سے بھی ان چیزوں سے آپ بچتے رہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آپ کے ہاتھ ہے، کہیں آپ کوئی چیزیں لکھ رہے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھ سے آپ مدد کر رہے ہیں یا اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یا آپ قدموں سے چل کر کوئی ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، تو ان چیزوں سے بھی احتیاط کریں۔ تو زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، اعضا بھی ہے، آپ کی باڈی پارٹس بھی ہے، پھر دل بھی ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ استعمال کریں۔ تو اس سے آپ کو رمضان میں کیسا گزرنا۔ دوسری چیز میں آپ کے ساتھ عمرے پہ جو میرے ساتھ جو وہاں کا ریفلیکشن ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق فرمائی کہ جو ہم نے رمضان میں عمرہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ دن ہم مکہ شریف میں تھے، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، اور باقی کا سارا وقت ہم نے مدینہ منورہ میں گزارا، اور پھر عید بھی ہم نے مدینہ منورہ کی۔ اس کے بعد مدینہ کے تعلق سے جو وہاں سے ہم کو دلی محبت ہے، کھچاوٹ ہے، وہاں کی جو اہمیت ہے، اس کے تعلق سے کچھ مدینہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ تو آج کی جو ہمارا سیشن ہے اس میں کوئی تفسیر اور جو صحابہ یا انبیاء کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا، تو میں اس کے بجائے میں نے کہا کہ تھوڑا مدینہ کے ریفلیکشنز آج کے سیشن میں رکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم پھر رسولوں کے تعلق سے بات کر رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق سے بات کرنا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کریں گے۔ لیکن آج کا دن میں عمرہ جو گئے تھے اور مدینے کا جو ریفلیکشن تھا اس کے تعلق سے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے یہ بتا دوں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کوشش یہ تھی کہ مکے کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نبوت اور رسالت دی ہے وہ مکے میں ہو جائے، اور وہاں سے شروع ہو کے مکہ بیکم دا سینٹر، اور وہاں سے سارا دین پھیلے، اور سارے عرب میں اور ساری دنیا میں وہاں سے پھیلے۔ ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ مکے میں کوشش کرتے رہے، ساری کتنے سال کرتے رہے، کتنے سال، 13 سال ہو گئے، لیکن قریش کے جو لوگ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے اور ہمیشہ مصر رہے۔ صرف ینگ جو بچے تھے وہ لوگ قبول کیے، اور جو کمزور تھے، جو غلام تھے، جن کا سوسائٹی میں کوئی پروگرام تھا، کوئی پوزیشن نہیں تھا، وہ لوگوں نے قبول کر لیا۔ لیکن جتنے وہاں کے ٹاپ کے لوگ تھے، جن کے اثرات تھے اور جن کے اوپر ان لوگوں کے اوپر اثر ہوتا تھا، وہ لوگ قبول نہیں کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور مجھے یہ میرا اپنا اون اوپینین ہے، اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ یہ میں نے کسی کتابوں سے اور کہیں سے سن کے نہیں بنایا، میرا اپنا ایک ریفلیکشن تھا، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخری زمانوں میں معاف کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش کے لوگ قبول کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو ہجرت کر کے ایک دوسری جگہ جانا چاہیے جہاں کے لوگ آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور وہاں سے آپ کی دین کی جو ہے فروغ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم خیال آیا کہ مکے سے قریب جو علاقہ ہے وہ طائف ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اگر میں طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو کنوینس کر دوں تو وہ ایمان لائیں گے، اور وہاں سے میری یہ جو مکے سے ہے وہ ہجرت طائف کو ہو جائے گی، اور طائف والے میری سپورٹ کریں گے، اور وہاں سے اسلام پھیلے گا۔ یہ میرا اپنا اوپینین ہے، میں کہنے کی کتابوں نے پڑھا اس کا، اس لیے مجھے یہ چیز محسوس ہوئی۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے عمرہ کریں گے، مکے میں داخل ہوں گے اور یہ ہوں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے سے کیا
उसी साल उन्होंने लोगों को बता दिया कि इस साल हम उम्रा करेंगे, क्यों अल्लाह ताला ने कहा फतहाना, जो आपको फतह होगी, जो बता दिया गया है ना, हमको फौरी चले। मगर जब गए हैं ना, तो उस साल उम्रा नहीं हुआ। तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो इसी ख्याल से कह रहा हूँ कि जैसा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ख्याल आया था कि उम्रे के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि फतह होगी और उम्रा करेंगे, लेकिन उस साल नहीं कर सके। तो उसके बाद वापिस आए, फिर बाद में दोबारा गए तो वो कहा गया कि वो था असल उम्रे के जो हुक्म आया था, जो आपने पहले जो किया था वो उसका इशारा नहीं था। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ कि ताइफ के ताल्लुक से भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इशारा मिला कि एक जगह हिजरत करना है जहाँ के लोग कबूल करेंगे, और वहां से फिर आपकी जो है हिजरत के बाद दीन फैलेगा। ये सारा जो मैंने किया एक एक सेकंड में, तो ये सारा जो मैंने बात आपके सामने कही ये अपना ओपिनियन था, इसलिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि मैं गलती पे होऊंगा, अल्लाह माफ फरमा दे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला काम किया ताइफ की तरफ पहुंचे हैं। वहां जाकर वहां के लोगों को, वहां के जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना, उनसे ताल्लुक किया, उनसे बातचीत किए। उनके तीन बड़े लीडर्स थे ताइफ के, अब्द यालैल, मसूद और हबीब, ये तीन बड़े लीडर्स थे। इन तीनों के पास पहुंचे हैं और तीनों को दीन की दावत दी, और वो सोचते रहे कि हो सकता है कि ये तीन लीडर अगर तैयार हो जाएं तो ताइफ के सारे लोग इन तीनों को मानने वाले हैं। ये तीन तैयार हो जाएंगे तो पूरा ताइफ मुसलमान हो जाएगा। मुसलमान तो ताइफ का बड़ा मुकाम है, जो कुरैश उनसे डरते रहते हैं। मगर उसका नतीजा क्या निकला? ताइफ के तीनों लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की। अब्दुल्लाह, मसूद और हबीब, इन तीनों ने क्या बात की? एक ने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं खाने काबा के जाकर जो गिलाफ है उसको चाक कर दूंगा, अस्तगफुरुल्लाह। दूसरे ने कहा कि क्या अल्लाह को आपके सिवा कोई नजर नहीं आया जो आपको नबी बनाकर भेज दिया? तीसरे ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप रसूल हैं और नबी सही है, और मैं आपसे बात करके आपकी इंसल्ट करा और आपकी बात ना कबूल करा तो मुझे गुनहगार हो जाऊंगा। और अगर आप अल्लाह के रसूल और नबी नहीं हैं तो फिर मैं आपसे बातचीत करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? तो ये तीन बातें करती। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो जब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने की कोशिश की है तो उन्होंने अपने जो लोग, बच्चों को जमा किया, कहा कि इनके ऊपर पथराव करो। तो हजरत जैद बिन हारिसा हुजूर के वसल्लम के साथ थे। जब उन्होंने पथराव शुरू कर दिया तो वो सामने ऐसे करते तो सामने आकर रोकते थे, पीछे ऐसे करते तो पीछे से, दाएं से और दाएं से, जहां से हो सकता था पत्थरों से रोकने की कोशिश की। मगर उसके बावजूद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जख्मी हुआ है, पैरों पे कंकर लगे हैं, और बाशार्प कंकर लगने से उनका खून भी निकला है, जिसको फारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खून को अपने जिस्म पे मलते रहे, मलते रहे, मलते रहे। वहां से निकलने के बाद, तो आपको पता है, थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक बाग में जाकर वहाँ वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम कर रहे हैं। वो जो बाग था वो जो है वो उतबा और शैबा, जो जो लोग थे, रबिया के बेटे थे, उनका बाग था। ये मक्के के लोग थे, तो वहाँ जाकर ठहर गए हैं। और ज़ैद बिन हारिसा उनको, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना हो सका आराम पहुंचाने की कोशिश किया। जब उन्होंने उतबा और शैबा ने देखा कि अरे हमारे ये मक्के के हैं, ये मोहम्मद, उनको जानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा कि ये इनको ये ताइफ के लोगों ने इनके साथ बदतमीजी की है, तो इनको बिठाएं। और फिर उनको रेस्ट करने के लिए दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना एक गुलाम था, उसका नाम अद्दास था, उसको कहा कि ये ले जाकर खजूर और पानी दे दे। खजूर और पानी लेकर लेके गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को उठाया और कहा बिस्मिल्लाह, कह के खजूर खाया। तो अद्दास गौर से देखने लगा। हुजूर ने कहा क्यों देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये लफ्ज यहाँ के लोग नहीं बोलते। तो हुजूर ने कहा कि तुम कहाँ के हैं? उन्होंने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। हुजूर ने कहा नैनवा, मेरे भाई यूनुस के इलाके से। उसने कहा कि आप यूनुस को जानते हैं, वो तो हमारे पैगम्बर थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब पैगम्बर जो है एक दूसरे के भाई होते हैं। उसने कहा कि ओ, तो आपका बड़ा मुकाम है। तो हुजूर वसल्लम का हाथ चूमा, चेहरा, पेशानी को चूमा, और उनके पाँव को भी चूमा, पानी भी हाथ। और उतबा शेबा ने कहा कि देखो, अब हमारे गुलाम पे उन्होंने कुछ जादू कर दिया। तो वहां से निकले हैं। जब वापिस अद्दास आया तो उसने कहा कि तुमने ये काम किया क्या? उन्होंने कहा कि मालिक, इस वक्त दुनिया में जितने इंसान हैं
سب سے زبردست انسان یہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہے یا رسول۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو تمہارا مذہب اچھا ہے، اس پہ قائم رہو۔ خیر وہاں سے ختم۔ اس کے بعد حضور بیٹھے ہوئے فرشتے آئے، کہا کہ ایک فرشتے نے کہا کہ یہ جو طائف کا جو علاقہ ہے نا، اس کے دونوں طرف پہ دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، آپ صرف اجازت دے دیں تو دونوں پہاڑ ملا کر یہ سارا جتنا اس کا جو اس وقت طائف کے جتنے لوگ ہیں، ان ساروں کو کرش کر کے بالکل ختم کر دوں گا، ایک شخص بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کی جو بدتمیزی کی ہے، جو آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کا اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دوسرے اقوام پہ بھی یہ ہوا ہے، جیسا کہ انبیاء کے تعلق سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا اور ان کی بے عزتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے قوم کو ختم کر دیا۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں حود علیہ السلام کا تھا، صالح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا تھا، لوط علیہ السلام، یہ جتنے ہیں نا، سب ساری آبادی بالکل تباہ و برباد ہو گئی، ان میں کوئی بچا نہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ حکم دے دیں گے ہم ملا دیں گے؟ تو حضور نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اگر نہیں ایکسپٹ کرے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اولاد، ان کے بیٹے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہے، گریٹ گرینڈ چلڈرن ہے، وہ اسلام لا لیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تباہ نہ کرے، چھوڑ دیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اگر کوئی دوسرا انسان رہتا ہے جس کو اتنا انسلٹ کیا گیا اور تکلیف پہنچائی گئی، پتھروں سے مارا گیا اور بے انتہا ظلم کیا گیا، وہ فوراً وہ کہتے تھے کہ میں نے تو نہیں چاہتا تھا، مگر ان لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ فرشتے آپ جاؤ دونوں پہاڑ کو ملا اور کرش کر۔ یہ نہیں کیا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت اللہ عالمین۔ اس کے بعد وہی طائف کے لوگ ہیں، پھر بعد میں آ کر جو ہے وہ ٹھیک ہوئے لوگ۔ پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، واپس آنے کے بعد پھر مکہ داخل ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ، میں سمجھتا تھا طائف والے اسلام قبول کریں گے تو وہ نہیں ہوں گے، مگر اسلام کون قبول کیا؟ مدینہ والوں نے قبول کیا، مدینہ والوں نے قبول کیا۔ یہ پہلے مرتبہ جو حج کو آئے ہیں، ایک مرتبہ آئے ہیں تو اس میں کچھ 11 لوگوں نے ہوا، اس کے بعد پھر دوسرے مرتبہ آئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاننے سے پہلے ہی مدینہ کے سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ اب مدینہ کے تعلق سے تھوڑا سا اور آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیں۔ مدینہ کے تعلق سے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ یہ دے دیتا ہوں میں کہ بہت پہلے جب طبا اول بول کے ایک ہے، تو آپ طبا ویسی قوم تھی، مگر ان میں کے بہت ظالم بادشاہ ہوئے، لیکن جو ان کا جو پہلا بادشاہ تھا وہ بڑا نیک تھا، اور یہ ان کے پاس جو یہودی رہا کرتے تھے ان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے مشورے میں یہ بات بتا دی کہ اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم یثرب کی طرف جاتے۔ یثرب اس وقت مدینہ کا نام تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے لحاظ سے یہ اشارہ ہے کہ آخری نبی اس علاقے میں آنے والے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور ان کو ویلکم کریں گے، اور ان کے ساتھ ہم ایمان لائیں گے اور ان کی ساتھ داری دیں گے۔ تو طبا اول جو تھا اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ تو 400 جو 400 کے قریب جو ہے وہاں کے علماء تھے یہود کے، ان لوگوں کو لے کر طبا اول جو ہے یہ مدینہ کا جو علاقہ ہے اس جگہ پہنچا ہے۔ پہنچنے کے بعد اس نے کہا، تو ان لوگوں نے سارا دیکھ کے کہا کہ یہی سارے اشارے ہیں، کھجور کے درخت رہیں گے اور ایسا پانی رہیں گا اور یہ علاقہ رہے گا ایسا۔ تو سارا وہ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہی علاقے کے تعلق سے ہماری کتابیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں جو تورات میں جو تحریفات ہوئے ان میں سارے چیزیں نکال دیے گئے تھے، مگر جو اس وقت کی کتابیں تھے اس میں چار تھا، تو وہ وہاں آ کر سیٹل ہوئے۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہم انتظار کرتے ہیں کہ آخری نبی کب آئیں گے، کہ کافی انتظار کے بعد نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ جتنے علماء تھے اس وقت کے ان سب کو وہاں سیٹل کر دیا، ان کے لیے گھرائیں بھی بن دیا، اور ان کے جو بانیاں تھیں ان سے نکاح بھی کرا کے کہا کہ تم لوگ یہاں سیٹل ہو جائے تاکہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کو ویلکم کرنا۔ اور اس کے بعد جو چیف ربائی تھا ان کے لیے ایک 2 منزلہ مکان بنا کے اس نے کہا کہ تم اس مکان میں رہو، جب آخری نبی آئیں گے تو ان کو ویلکم کر کے اس مکان میں رکھنا اور میری طرف سے ان کو سلام پہنچانا۔ اس کے بعد ایک جو اس زمانے میں پرانا جو پیپر رہتا تھا نا جس کو رول کرتے تھے، اس نے ایک پیپر نکلوایا، اس میں لکھا ہے کہ میں آخری نبی کو میرا سلام ہو،
ہم آپ کے انتظار میں آئے تھے لیکن ہماری موجودگی میں آپ نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں آنے والے ہوں گے۔ جب بھی آپ آئیں گے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ایمان لایا۔ اور یہ اس قسم کے الفاظ لکھ کر اس نے دستخط کی، اور اس وقت کے جو سیل رہتی تھی، ایک گولڈن امپریشن بولتے تو اس نے سیل کرا کر اس کو راؤنڈ کر کے اس نے چیف جو ربائی تھا ان کو دے دیا، کہا کہ میرے بات تم یہ اپنے پاس رکھنا، جب آئیں گے تو دے دینا، اگر تمہاری عمر میں نہ آئیں گے تو اپنی اولاد کو دے دینا، اگر اس کے بعد بھی نہ آئے تو ان کے گرینڈ چلڈرن میں دینا، مگر جب بھی آئیں گے یہ کاغذ ان کے حوالے کرنا۔ اس میں میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے، تو یہ کاغذ رکھا۔ تو یہ مدینہ شریف کا ایک بیک گراؤنڈ دے دیا ہوں میں، جو طبا اول نے جو رہا تھا اس نے اپنی چیف ربائی کو رکھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو ہجرت کے تعلق سے بھی آپ کو پتا ہے نا کہ ہجرت جب کیے ہیں تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو اب آپ سوچیں کہ سارے مدینے کے لوگ جو اسلام لا لیے ہیں ان کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ان کا مدینے میں کوئی گھر نہیں، تو وہ کسی کے پاس رہنا پڑے گا۔ تو اب ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے تو میں ان کا مہمان بنوں گا، میں ان کا میزبان بنوں گا، وہ میرے گھر میں رہیں گے، تو کتنی بڑی سعادت مجھے ملے گی۔ تو روز جا کر وہ انتظار کرتے تھے کہ کب آ رہے ہیں، صبح سے دوپہر تک انتظار کرتے رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی کوئی شخص آ رہا ہے کہ باہر سے آ رہا ہے تو ہم ویلکم کریں، نہیں آتے تھے تو پھر واپس چلے جاتے۔ ایسا کئی کئی دن ایسا گزارے ہیں۔ اس کے بعد اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلتے ہجرت کرتے کرتے مدینہ پہنچے ہیں۔ تو جس وقت پہنچے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ایک یہودی کچھ کسی کام کے لیے اپنے جو مکان کے اوپر یا کوئی چھاڑ پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھا تو دور سے ایک اونٹ کے ساتھ دو لوگ نظر آ رہے ہیں، تو فوری اس نے شاؤٹ کر کے کہا کہ او مدینے والوں دیکھو، تم جن کا انتظار کر رہے تھے شاید وہی آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی کئی زمانے سے کوئی نہیں آیا، لیکن ایک اونٹنی ہے، ایک اونٹ ہے، اس کے ساتھ دو لوگ آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہی ہے۔ تو سارے لوگ مدینے کے نکل کے بھاگ گئے، اور جب دیکھا تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کو پہلے سے بتا دیے گیا تھا کہ، تو جیسے آئے ہیں فوری ان کو ویلکم۔ اور وہ آپ کو پتا ہے نا، وہ اکثر گاتے ہیں طلع البدر علینا، جو سانگ ہے نا، جو ہمارے پاس 14ویں کا چاند آ گیا ہے، جو خوشیاں منائے نا، بس ہم خوشیاں منا کے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کریں۔ اب سارے مدینے والوں کی یہی خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھر یا نہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہماری کتنی بڑی عمر ہے۔ تو کیا ہوا اور برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے والوں کو اس دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، اتنی خوشی اتنی خوشی اتنی خوشی ہوئی کہ ساری عمر میں نے اتنا خوش کبھی مدینے والوں کو نہیں دیکھا، اور نہ اس کے بعد کبھی ان کی خوشی تھی جس دن حضور تشریف لائے اس وقت جو خوشی ہوئی تھی۔ اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب ان کے پاس ریکویسٹ کرنے آ گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے وہاں کے مدینے کے ایک بڑے لیڈر ہیں، وہ پہنچے، حضور سے کہا کہ میں سعد ہوں، مدینے کا لیڈر ہوں، یہ سارے لوگ مجھے مانتے ہیں، میرا گھر سب گھروں میں سب سے بڑا گھر ہے، میرے پاس بہترین کنویں ہیں، میرے پاس سب سے زیادہ کھجور کے درخت ہیں، اور میرے پاس بڑی زمین ہے، اور کئی کئی چیزیں ہیں، تو حضور آپ میرے پاس آئیں اور میری جو ہے مہمانیت کو قبول فرمائیں۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ اس کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھے ہیں تو ایک بنی عدی نجاری، بنو نجار قبیلہ ہے، اور یہ قبیلے والے آ کر حضور سے کہے کہ حضور ہمارے پاس آئیں کہ عبد المطلب کی جو والدہ تھی وہ ہمارے گھرانے سے ہیں، تو ہمارا تعلق آپ کے آبا و اجداد سے ہمارا ریلیشن شپ ہے، تو بڑا حق ہمارا پہنچتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی بات ایکسپٹ کرتے، اور کئی لوگ انتظار میں ہے کہ ان کے پاس آنا ہے، تو اگر ایک کو ایکسپٹ کرتے تو سارے جن کو ریجیکٹ کرے ہیں ان کو کتنی دلی تکلیف پہنچتی تھی کہ حضور ہمارے مہمان بنتے تو ہم ان کے میزبان بنتے، ہمارا کتنا بڑا مقام ہو جاتا تھا، ہمارے گھر میں کتنی رونق آتی تھی، کتنا نور آتا تھا، لیکن حضور نے ہم کو ریجیکٹ کر دیا، تو ان کے دلوں میں ایک تکلیف ہو سکتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو
اس میں میں کوئی اپنا ارادہ نہیں ظاہر کرتا کہ آپ کے پاس رہوں گا یا آپ کے پاس رہوں گا یا آپ کے پاس رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو توفیق دی ہے، یہ اونٹنی جائے گی، جانے کے بعد جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی اسی گھر میں میں اتر کر رہوں گا۔ تو اب سارے لوگوں کے دل صاف ہو گیا، میں نے کہا کہ حضور نے ہم کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ اب وہ اونٹنی جہاں جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دیا جہاں بیٹھی گی۔ اب وہ اونٹنی کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا، اس کو اشارے کر رہے ہیں، اس کو کھانے لا کے بتا رہے ہیں کہ اس طرف آ اس طرف آ، مگر وہ اونٹنی دیکھ رہی اپنا راستہ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی۔ تو یہ کتنے لوگ تھے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے لیڈر تھے، بنو نجار جو قبیلہ تھا، عبد المطلب کے جو رشتے ان کی والدہ کے گھر تھے، ایک عتبہ بن مالک اور نوفل بن عبداللہ ہے، یہ انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارا خاندان سب خاندانوں سے بڑا ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بہت ہے، تلواریں ہیں، جنگیں ہیں اور تیر ہے، وہ سامان ہے، ہمارے پاس سامان بھی ہے، خاندان کے لوگ بھی بہت کثرت سے ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہے، آپ ہمارے پاس چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر چوتھے جو تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو اونٹنی کو پکڑ کر کوشش کی اس کی رسی پکڑ کر کھڑا ہے کہ میں تو اس اونٹنی کو چھوڑتا نہیں جب تک کہ میرے گھر پہ نہیں جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو۔ پھر اونٹنی چلی ہے، جاتے 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 ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئی ہے اور وہ 2 منزلہ مکان ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کہ گھر کس کا ہے؟ تو وہاں باہر آگے کھڑے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں سے کہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یہ حضور میرا گھر ہے۔ میں اتنا ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے ہوتے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور یہ رحمت مجھ پر نازل فرمائی کہ حضور میرے مہمان بن رہے۔ حضور کے وسلم کو لے کر آئے، آنے کے بعد حضور سے کہا کہ حضور آپ جو ہے اوپر کی منزل میں بیٹھے کیونکہ آپ کا مقام بہت مقدس ہے اور میں نیچے رہوں گا۔ حضور نے کہا کہ نہیں، لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے تو میں نیچے رہتا ہوں تاکہ آسانی ہو، اوپر چڑھنے اترنے میں ان کو تکلیف ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ تو حضور جو ہے نیچے ٹھہر گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری ان کی بیگم کے ساتھ اوپر چلے گئے۔ دن بھر تو ایسے ہی گزر گیا، جب رات آئی ہے، سونے کا وقت آیا ہے، تو اب یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی اس یہاں سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ حضور یہیں سو رہے ہوں گے، کیونکہ اوپر کیسا سو سکتے ہیں، تو یہ بے ادبی ہوگی، چلو ادھر چلے جائیں۔ تو دوسری سائڈ جا کے لیٹے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور یہاں سو رہے ہوں گے، ہم اوپر۔ پھر چینج کیا، پھر تیسری جگہ گئے، چوتھی گئے، پانچویں جگہ گئے۔ حالت یہ ہے کہ ہول نائٹ تھوڑی تھوڑی جگہ چینج کرتے رہے، نہیں سن سکے۔ اس کے بعد دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اجازت کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہم اس ڈر سے نہیں سو سکے کہ ہماری سے گستاخی ہوگی کہ آپ جس جگہ سو رہے ہیں اس کے اوپر ہم رہیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں تاکہ ہم نیچے سوئیں گے تو ہم کو آپ کی جو ہے بے عزتی نہ ہوگی، ہم آپ کے تعلق سے ٹھیک ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا کہ اچھا اگر ایسی حالت ہے تو میں اوپر چلے جاؤں۔ اوپر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک یا دن 2 دن ہونے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری آئے، آ کے حضور سے کہا کہ حضور میں کوئی خاص چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لفافہ ہے جو میرے گریٹ 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 گرینڈ فادر کو وہاں کے جو طبا کا جو بادشاہ تھا اس نے لیٹر دیا ہے، لیٹر دے کر میرے گریٹ 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 فادر کو دیا تھا، ان سے ہوتے 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 مجھ تک پہنچا ہے لیٹر، یہ لیٹر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لیٹر نکالے گا، اس سے پڑھائے تو اس کی ساری عبادتیں یہ تھی جو طبا اول نے لکھا تھا، اس کے بعد گولڈن سیل بھی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ کو، تو یہ 2 منزلہ گھر ہے، وہ طبا اول نے بنایا تھا، اور یہ جو لیٹر دیا ہے وہ کس کو؟ حضرت ابو ایوب انصاری اسی خاندان کے تھے، ان کو ملا ہے، تو وہ انہوں نے حضور کے سامنے داخل کر۔ تو یہ جو میں تفصیل بتاؤں، یہ ابن اسحاق اور ابن ہشام نے تفصیل سے لکھا ہے، تو یہ احادیث کی کتابوں میں کہیں نہیں ہے، تو مگر انہوں نے دونوں نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ روایت لکھی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے سیٹل ہو گئے، کافی عرصے تک رہے۔ اس کے بعد اب ایک واقعہ آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں کہ فتح مکہ کا زمانہ آیا ہے، خندق کی جنگ بھی ہوئی ہے جس میں 12,000 کا قبیلہ آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے
زبردست وہ چیزیں ہوگی جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی، اور 12,000 کا جتنا تھے، جتنے فوج تھے، وہ سب واپس چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی کی ایک تفصیل جو بیان کی گئی تھی کہ خندقیں کھودے تو اس سے جو ہے وہ بڑا جو آرمی آنے والی تھی وہ نہیں آ سکی۔ تو بہرحال ایک واقعہ تھا وہ، غزوہ خندق کے تعلق سے آپ پڑھ لیا ہوں گے تو اس تفصیلات معلوم ہیں۔ پھر وہاں سے فتح مکہ ہوا ہے۔ فتح مکہ میں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 انصار کے ساتھ مکہ پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جب دیکھے، قریش نے دیکھا کہ اتنا ہی بڑی آرمی آئی ہے جن سے ہم قریش کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سارے جو ہے انہوں نے ختم کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں فتح مکہ جو ہوئی ہے نا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر آ رہے ہیں، اور اس وقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے کو جو فتح تھی نا، آج یہ فتح عطا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں نیچے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، شولڈر بھی جھکے ہیں، اور آہستہ آہستہ داخل ہو رہے ہیں، مکے میں جا رہے ہیں، مکے میں جا رہے ہیں۔ تو وہاں جو قریش کے لوگ تھے وہ ڈرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے جو ان کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو اس کا بدلہ لینے کا یہ وقت ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات یہ رہتے تھے، جس قوم کو تکلیف دی جاتی تھی، ظلم کیا جاتا تھا، جب ان کے خلاف ان کے پاس طاقت آ جاتی تھی، وہ آتے تھے اور پورا شہر تباہ و برباد کر دیتے، اور سارے لوگوں کا قتل عام ہو جاتا تھا، ہر ایک کو ختم کر کے میٹھا قسم سب ظلم کا قیام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ایک صحابی تھے جو حضور کے اونٹ کے سامنے کے، اب خوشی خوشی سے انہوں نے شروع کرنا کہہ دیا کہ الملحمہ الملحمہ، آج کا دن ہے جو تم لوگوں کا لحم، ملحمہ کے معنی ہے لحم سے جو ہے خیمہ جو بناتے ہیں نا، منس جو کرتے ہیں نا، آج تم لوگوں کا منس بننے والا ہے، آج تم لوگوں کا منس الملحمہ۔ حضور نے جب سنا تو ان صحابی کو کہا کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور آج بدلے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا تم ہٹ جاؤ۔ دوسرے صحابی سے کہا تم جاؤ اور کہو المرحمہ المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن۔ تو سارے آئے ہیں، تو قریش کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، جو ہاتھا باندھے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہیں۔ جب حضور آگے سب صحابہ کے ساتھ کھڑے گئے تو قریش کے لوگ کہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو گیا، ہم نے آپ پہ اتنا ظلم کیا اور اتنی تکلیف پہنچی ہے، بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، کئی کئی جنگوں میں آپ کے پاس آئے ہیں اور قتل و غارت کی لیے آج آپ واپس آ گئے ہیں، اور آپ کے آج اتنے لوگ ہیں، 10,000 کا مجمع ہے، آپ بوٹی بوٹی کر دیں گے، خود کر دیں، جو چاہے کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان سے بات کہا، انہوں نے کہا کہ آج میں وہی بات کرتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم کو میں بے عزت نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری انسلٹ نہیں کرنا چاہتا، میں تم کو جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو عزت دی تھی، ویسے میں تم کو اپنے بھائیوں کا درجہ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد بہت سب مسلمان ہونا شروع کر دیے۔ پھر مکے کی چابی تھی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان کو بلایا گیا، وہاں رکھا گیا، سب وہ تفصیلات ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، مگر یہ ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے فوری جو ہے جنگ حنین ہوئی۔ جنگ حنین میں کیا تھا، 10,000 کا تو لشکر آیا تھا مدینے سے، اس کے بعد قریش کے بھی جو لوگ تھے 2,000 کے قریب جوائن ہو گئے، تو 12,000 کا لشکر ہے۔ اتنی بڑی آرمی مسلمانوں کی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ 12,000، آپ کو معلوم ہے بدر میں کتنے تھے؟ 1,000 کا دشمن آئے تھے تو 313 تھے بدر میں، اور احد میں کتنے تھے، خندق میں کتنے تھے؟ تو یہ اتنی تعداد نہیں تھی جس کی حنین کی جو تھی، غزوہ حنین کے تعلق سے جب تھی، 12,000 کا لشکر ہے نکل کر آ رہا ہے اس وقت، مگر ان لوگوں کو ایک وہ ہو گیا تھا اطمینان کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اب ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے بالکل حنین میں جائیں گے اور طائف کے لوگوں کو بالکل ختم کر دیں گے، کوئی ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر سکے، یہ خیال سے چلے گئے۔ مگر جانے کے بعد وہاں بھی
طائف کے لوگوں نے جو پتھراؤ کیا اور گھیرا، اور تیروں سے جو مان ہے اس کی وجہ سے گھبراہٹ پہنچی، وہ ماننے چلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا فرمایا، فرشتے نازل فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے طائف کی جو جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور طائف کا بہت بڑا پراسپرس ایریا تھا، وہاں اونٹوں کی ہزاروں ہزاروں لاکھوں اونٹ تھے، ان کے جو اینیملس تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کے پاس جو ویلتھ تھی، سونا تھا، چاندی تھا، اور جو تھے اتنی زبردست۔ تو حنین میں جو فتح ہوئی ہے اس میں اتنا زبردست مسلمانوں کو چیزیں ملے ہیں کہ لاکھوں سے اونٹ ملے ہیں، جانور ملے ہیں، سونا چاندی ملی ہے۔ تو یہ سارا آ کے ڈھگارے ڈھگارے جمع ہو گئے۔ آنے کے بعد اب جو جنگ کا تصفیہ ہوتا ہے، جو جنگ سے جو ملتے ہیں چیزیں، ان کی تقسیم کا موقع آتا ہے۔ جب تقسیم کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اونٹوں کی لکار ہے، بکریاں بھرے ہوئے، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، تو اب تقسیم کا موقع آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو یہ ابو سفیان آ گئے، ابو سفیان بن حرب، معلوم ہے نا ابو سفیان جس کو کہتے ہیں۔ ابو سفیان آگے آ کے کہا کہ حضور میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کی یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے مجھے کچھ عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو دیا، اور 6 کیلوز آف چاندی، چاندی کے جو بڑے بڑے وہ پیسز تھے، اس میں سے 6 کیلو چاندی ابو سفیان کو دی، اور 100 اونٹ دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے بیٹے یزید، ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام یزید تھا، حضور اس کو دے دے۔ تو حضور نے اس کو بھی 100 اونٹ دے دیے اور چاندی دے دی۔ اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تیسرا بیٹا ہے، یہ ان کو بھی دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں بتا رہا ہوں ابو سفیان کے خاندان میں 100 اونٹ اور چاندی ہوئی۔ اس کے بعد جو تھے اچھا، ابو سفیان ہے، یزید ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ تو تینوں میں 300 اونٹ چلے گئے، اور 6 کلو چاندی چلے گی۔ اس کے بعد جو ہے حکیم بن حزام آئے۔ حکیم بن حزام کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں۔ وہ آئے، حضور مجھے کیا؟ تو حضور نے کہا کہ تم کو بھی 100 اونٹ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کچھ اور دے، تو حضور نے کہا کہ اچھا اور 100 اونٹ لے لو، مگر اس کے بعد زیادہ مت مانگنا، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو وہ چلے گیا۔ صفوان بن امیہ، اس نے آ کے کہا، اس کو بھی 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دی، پھر 300 اونٹ دے دی گیا۔ تو یہ تقسیم ہوتے گئی، تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد جو یہ بڑے بڑے لوگوں میں ہونے کے بعد اب جو بچ گیا تھا، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب جو جتنا چیزیں بچے ہیں، یہ سارے جتنے جو 12,000 کا لشکر تھا، جتنے لوگوں نے لڑائی کی، ان میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے جو تقسیم کی ہے، تو ہر ایک کے حصے میں 4 اونٹ آئے ہیں، اور 40 بکریاں، اور ہو سکتا ہے کہ چاندی سونے میں سے کچھ چیزیں ملے ہوں گی۔ تو یہ سارا کس کو گیا ہے؟ سارے مکی والوں کو گیا۔ اور مدینے سے جو مدینے والے تھے، جو آئے تھے، انصار جو تھے نا، وہ خالی کھڑے ہیں، حضور نے کچھ نہیں دیا۔ انصار دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب سارا تقسیم ہو کے چلے گا، انصار اپنے اپنے علاقوں میں آ گئے، تو انصار کو ایک پینی بھی نہیں ملا، ایک ووٹ بھی نہیں ملا، ایک بکری بھی نہیں ملی، ایک چاندی کا ٹکڑا بھی نہیں۔ 10,000 کا جو لشکر آیا تھا وہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گا۔ سالے بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آج پتہ چلا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے ہیں، اپنے شہر میں آ گئے ہیں، اپنے لوگوں میں آ گئے ہیں، اب یہ مکی بن گئے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں کیا۔ یہ بولنا شروع کر دیا سر، اور سب کے اوپر اثر بھی ہوا جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جنگ میں تو ہم سب ساتھ تھے آپ کے، ہم نے بھی سارا حصہ کیا۔ اس کے بعد جب مال غنیمت آیا ہے، مال غنیمت میں تو سارا سب مکے والوں میں تقسیم ہو گیا، مدینے والوں کو تو ایک رتی بھر کی چیز بھی نہیں ملی۔ تو آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیڈر ہے، انہوں نے جا کر حضور سے کہا، حضور مدینے والے انصار ہے، کچھ تھوڑا سے ان میں انہیپینس ہے،
انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ دیکھیں کہ آپ نے جو بھی تھا وہ سارا مکے والوں میں تقسیم کر دیا، مدینے والوں میں کچھ بھی مال غنیمت نہیں ملا۔ تو حضور نے کہا کہ ساتھ تمہارا کیا علاقہ تھا، تم کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں بھی اپنے مدینے والوں میں سے ایک فرد ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، مدینے والوں کو کہے کہ ایک بڑا سا ایک علاقہ ہے، وہاں سارے سب جمع ہو جائیں، میں بات کرنے آنے والا ہوں۔ تو حضور سب جب تیار ہو گئے تو پھر حضرت صاحب بن عبادہ نے کہا کہ سب جمع ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں، اور ام، مکے والوں میں سے کسی کو یہ آنے، مطلب یہ کہ صرف انصار کو رکھیں وہاں، دوسروں کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ تو آ گئے، مگر کچھ مکے کے جو مہاجرین میں سے کچھ آنے گئے تھے تو ان کو نکالے نہیں مگر بیٹھنے دے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آنے کے بعد ہم حمد و صلات کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مدینے والو، آپ لوگوں نے کیا شکایت کر دی ہے کہ میں نے کام دے دیا؟ تو تم کو تمہارے کو ایک بات سمجھا دوں، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی؟ کیا تم لوگ محتاج نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ کتنے جنگوں میں جو تمہارے پاس جو چیزیں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ کیا تم اوس اور حضرت ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ ایک دوسرے کو جنگیں کرتے تھے، مارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنی کو دوستی میں بدل دیا۔ تو سب نے کہا کہ حضور بالکل آپ حق فرماتے ہیں، حضور آپ حق فرماتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ اے مدینے والو، تم لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، تم لوگ ایسی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ حضور ہم کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا کہ مدینے والو، تم لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، آپ کی انسلٹ کی، آپ کی بات کو نہیں سنی، اور آپ آئے ہیں تو مدینے میں ہم لوگوں نے آپ کو عزت دی اور ویلکم کیا۔ آپ لوگ محتاج تھے، ہم لوگوں نے آپ کو غنی نہیں کیا۔ آپ لوگوں میں جو دشمنی تھی ہم نے دوستی میں نہیں بدلی۔ آپ لوگ جھٹلائے جاتے تھے، ہم آپ کی تصدیق نہیں کی۔ آپ لوگ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی مدد نہیں فرمائی۔ آپ کے جو مہاجرین تھے بالکل پینی لیس آئے ہیں، تو ہم نے اپنے گھروں کو ڈیوائڈ کر دیا، اپنی دولت کو ڈیوائڈ کر دیا، اپنے خاندانوں کو ڈیوائڈ کر دیا، اپنے بالکل عزیزی بھائی، اپنے سگے جو بلڈ ریلیشن تھے اس بھائی سے زیادہ ہم نے درجہ دیا۔ آپ کی انسلٹ کی گئی، ہم آپ کو رسپیکٹ دیے گئے۔ محتاج تھے، آپ کا ٹھکانہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ کے پاس دولت نہیں تھی، ہم نے دولت دی، اور ہم نے مہاجرین کی دلجوئی کی۔ یہ سارے باتیں تم لوگ کہہ سکتے تھے مگر تم لوگوں نے نہیں کیا۔ مگر تمہاری طرف سے میں کہتا ہوں کہ میں تمہارا ممنون و مشکور ہوں، جو تم لوگوں نے مجھے عزت دی، جو مجھے اپنے پاس مہمانی دی، اور میرے جو مہاجرین تھے ان کے ساتھ جو دوستی اور بہترین تعلقات کی ہیں، اس کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ اے مدینے والو، دنیاوی چیزوں سے مخلب القلوب جس کو کہتے ہیں، جو لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے ان کے سامنے دنیا ہی تھی ساری، دین کو تو جانتے نہیں تھے، تو ان کو دنیا والے تھے۔ تو میں نے کہا کہ لو، تم دین پہ قائم رہیں گے، اسلام لائیں گے تو دنیا تمہارے پاس سے جا نہیں رہی ہے، یہ اور آئے گی تمہارے پاس۔ تو ان لوگوں کو زیادہ دے دے کر ان کا دل خوش کر دیا۔ اے مدینے والوں، دنیا کی سارے جو دولت تھی ان کو دے دیا، تمہارے کو دین ملا ہے، دنیا ان کو دے دیا ہوں، اور میں محمد تمہارا ہوں۔ دنیا روز راستے پہ جائے گی، اور مدینے والے یہ راستے پہ جائیں گے تو میں تمہارے راستے پہ چلوں۔ اور اے مدینے والوں، میں مکے میں سیٹل ہونے نہیں آیا، میں تو تمہارے ساتھ مدینہ جاؤں گا۔ میں مدینے والوں، میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا، میری زندگی تمہاری اور میری موت بھی تمہارے پاس ہی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ختم کی، جب دیکھے تو سارے مدینے والے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا حضور، جو مال و دولت اور دنیا آپ نے دے دی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کو آپ پسند ہے،
آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو یہ دنیا تو 4 دن کی ہے. کون دنیا کو لے کر گیا ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جو مردہ رہتے تو ان کو کفن دے کر ڈال دیتے تھے. لکھپتی کروڑ پتی تھے، سارا سونا چاندی ساری زمینیں کھجوریں وغیرہ سب چھوڑ کے چلے جاتے تھے. ان کے ساتھ ان کا دین جاتا تھا. تو ہم کو دنیا نہیں چاہیے. دنیا مکے والے لیتے ہیں تو لے لینے دے، ہم کو آپ چاہیے. آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم کو اس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. اس کے بعد مدینے کو اپنا وقت موقع بنا دیا، اپنا وطن بنا لیا، اور وہیں ان کی زندگی ہوئی، وہیں ان کا انتقال ہوا، اور وہیں ان کی تدفین ہوئی. اتنا بڑا مقام تھا مدینے والوں کے تعلق سے. تو میں نے کہا کہ مدینے کے تعلق سے کچھ باتیں تھی تو میں نے آپ کے ساتھ میں ریفلیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ مدینے سے کتنا الفت اور محبت ہے. وہاں تو بڑا بہت 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 جیسا سکون ہے، اطمینان ہے، کہیں مجھے نہیں ملا. اور میرا یہی وقت تھا کہ بس جتنا وقت ہو سکا جانا. اور میں نے نہ صرف اپنے تعلق سے میرا اپنا سلام پہنچایا، بلکہ میرا اپنا یہ جو قرآن وزڈم اور یہ فیملی، قرآن کی فیملی کا گروپ ہے، اس کے تعلق سے بھی خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی مبارک کے پاس جاتا تھا، جا کے میرا اپنا سلام پہنچاتا تھا کہ حضور میرا سلام قبول فرما لے، مگر میرے ساتھ میری فیملی کا بھی سلام قبول فرما لے. یہ لوگ بھی میرے ساتھ ہے، جیسا میں اپنے ساتھ اپنا میرا دل ہے، ویسا یہ میرے ساتھ میری جو اسپرٹ ہے، یہ ساتھ میرے ساتھ یہ میرے یہ روحانی بھائی بہن ہیں، ان کا بھی آپ سلام قبول فرمائے. جتنی دیر وقت بھی گیا ہوں اس قسم کا سلام میرا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کا سلام پہنچایا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا سلام کو قبول فرما دے. اور نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمایا عرض کیا، اس کے بعد پھر مڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو سلام پہنچا دیا، لیکن آپ سے دعا ہے کہ آپ خاص طور سے میرے پیارے نبی کو کہیں کہ یہ شخص اپنا سلام بھی پہنچاتا ہے اور اپنے ساتھی لوگوں کا بھی سلام پہنچاتا ہے، اس کا بھی سلام قبول کر لے اور ان کے لوگوں کا بھی سلام قبول فرمائے. تو اللہ سے بھی دعا کرتا تھا کہ آپ میرے تعلق سے ریکمینڈ کر دیں، اور آپ کا ریکمنڈیشن آ جائے، میرا بڑا مقام ہو جائے گا، میرے لوگوں کا بڑا مقام ہو جائے گا. تو یہ ساری دعائیں کرتے ہوئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے پاس کھڑے رہ کے جو ہے یہ دعائیں کرتا تھا اور سلام پہنچاتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا کہنا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میرا جو سلام پہنچا، میرا اور آپ کا سلام پہنچا، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سلام پہنچا دے. تو آج کی محفل کا اختتام کرتا ہوں. زیادہ تفصیل اب میں نہیں جاتا. آئندہ جو سیشن ہوگا اس میں پھر انبیاء تعالیٰ کے تعلق سے بیان کرنا تھا، مگر میں سوچا کہ آج کی جو میٹنگ رہی ہے اس میں صرف میرے جو عمرے کے اور مدینے کے تاثرات ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور جیسا میں نے کہا کہ طائف کے تعلق سے جو میں نے اپنا ایک انکلینیشن ڈائل کیا تھا، میں کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوں، صرف مجھے ایک محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا وہ آگے کہ مکے کے لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، تو دوسرے جگہ جا کر اگر ہجرت کروں گا کہ وہاں کے لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو وہاں سے دین پھیلے گا. تو وہ اصل مدینے والے تھے، مگر حضور کا خیال شاید طائف کی طرف گیا ہوگا، تو اس لیے طائف کے لیے تشریف لے گئے تھے، مگر وہاں نہیں ہو سکا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو توفیق دیا اور انہوں نے قبول کر لیا. تو اور یہ جو ہسٹری کے کتابوں میں جو تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے بیان کر دیا. صرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ حدیث منقول نہیں ہے، ایک خاص حدیث ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ پورے سال کا روزے میں اپنا زمانہ گزارا ہو. وہ کیوں؟ اس کی جو ایکسپلینیشن جو میتھمیٹیشین تھا اور وہ صحابہ نے کیا، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ ایک دے دے. ایک آپ نے گناہ کیا تو آپ کو اس کا ایک ہی آپ کو عذاب ملے گا. لیکن کوئی نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیتے. آپ الف لام میم کریں گے تو الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، میم الگ ہے، تو اس کے ساتھ 1 2 3 نیکیاں ہونا چاہیے. مگر حضور نے فرمایا کہ 3 نیکیاں، 3 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 30 آپ کو ورچز ملتے. تو آپ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا تو 1 مہینے کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا تو 10 منتھس ہوئے.
6 डेज کا روزہ رکھا تو 6 کو 10 سے ملٹیپلائی کرے تو 60، 60 جو ہے 2 منتھس بن جاتے ہیں، تو ادھر 10 منتھس ہو گئے اور یہ 2 منتھس ایڈ کر دیا تو 12 منتھس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ میتھمیٹیشین ایکسپلینیشن کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو جو ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد 6 دن کے شوال کے روزے رکھ لیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ آسانی سے رکھ سکتے رکھے۔ جو مجبوری کی حالت سے اگر 6 روزے نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو دیکھے اور ان کی مجبوری کو دیکھے، اس کے باوجود بھی جو نیت ہے ان کی رکھنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے اور قبول فرما دے۔ تو آج کے سیشن ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی کوشچن آنسر ہے تو کر لیں گے، نہیں تو میں دعا کر لیتا ہوں۔ آپ لوگ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ خود بھائی، بہت بہت خوشیہ، ماشاء اللہ، بڑا شاندار، ماشاء اللہ، مدینہ کا ساتھ چکر لگا دیا آپ نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شکریہ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم خسرو بھائی، آپ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو، آپ کی دعاؤں کو، آپ کے سلام کو قبول کرے۔ آمین آمین۔ آپ لوگوں سے جو دلی محبت ہے یہ آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، اب کل کے دن ہم لوگ جب چلے جائیں گے نا تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ہی بیٹھنے اور بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دے گا، جس وقت بیٹھ کے کہیں گے کہ دیکھو ہم دنیا میں ایسا ایک میٹنگ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم سب جمع ہے اور دیکھو اس حالات کے ساتھ وہ اچھی بات ہے۔ بس میرے دل میں یہ چیز ہے، میری نیت میں یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ یہ تو دعا کر لیتا ہوں میں، اگر دعا کے بعد بھی کوئی چیز کرنا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا آمین ویقینا صادقا آمین وعملا متقبلا آمین ودعاء مستجابا آمین ونظر الرحمہ وفضلا دائما واجرا عظیما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ماشاء اللہ وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا ماشاء اللہ وقلبا خاشعا آمین وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا آمین توبة نصوحا وتوبة قبل الموت آمین آمین وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت آمین سلام وعند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار آمین اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المسلمين وجعلنا من المؤمنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمین ارحمهما كما ربياني صغيرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا في بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مظلومین کے ظلم سے، ظالموں کے ظلم سے مظلومین کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ آمین فلسطین میں جو ہو رہا ہے، میانمار میں جو ہو رہا ہے، چائنا میں جو ہو رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین ان سے ان کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ سوائے کوئی یہ کرنے والا نہیں ہے، ہم لوگ تو صرف دل میں سوچتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کرنے والے اللہ تعالیٰ حق اللہ یہ مسئلے ہیں تو آپ نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحیم و کریم ہیں، آپ کتنی دیر کا موقع لے رہے ہیں اور کب اپنا فیصلہ فرمانے والے ہیں یہ آپ کرنے والے ہیں۔ ہمارے کو تو ہم چونکہ انسان عجلت میں پیدا ہوا ہے اور عجلت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ فوری ابھی ہر چیز ہونا چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہر چیز ہے اور آپ کے اختیار میں ہر چیز ہے، آپ جب بھی مناسب سمجھیں گے یہ کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم صاف سے صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ مظلومون کے ظالموں کے ظلم سے بچا دیجیے، جو وہ تباہیاں بربادیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے والوں کو پناہ دیجیے، ان کو راحت عطا فرمائے، ان پر اپنا رحم آمین آمین تعالیٰ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان آمین پریشانی سے نجات عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے،
آمین ہمارے جو دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما، خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کے درجے کو بلند فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ عطا فرما، اور جو کی زندگی ہے ان کو نیک اور سکون اور جنتیوں کی اور نیکیوں کی زندگی عطا فرما دی اپنے رحمت سے۔ ہمارے جتنے دوست احباب اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، سچی ہدایت تو مستقیم پر چلنا یہ آسان فرما دیے، اپنے رحمت آمین آمین کھول دیجیے، شیطان اور نفس کے شرور سے ہم کو محفوظ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، ہمارے ایمان میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائیے، ریاکاری سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم کو عاجزی آمین ساری عطا فرمائیے، غرور اور تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے سارے دعاؤں کو اپنی رحمت کے تفضل فرما، آپ کے سوائے ہمارے دعائیں کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آمین آمین آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم آمين رب العالمين۔ آمین سو آمین معاف کرنا، بہت لمبا سیشن ہوا، مگر وہ چونکہ مدینے کے تعلق سے میں کچھ ریفلیکشنز تھے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو اس لیے آج میں نہیں، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ طور پہ بھی کچھ سوچ کے باتیں بیان کیا، اگر اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے توفیق معاف فرما دے۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں کا ممنون مشکور ہوں جو اپنا سب مصروفیت کے باوجود بھی اپنا ٹائم نکال کے میرے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو اپنے رحمت کے طرف قبول فرما لیا۔ آمین۔ آمین انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرسٹ سنڈے آف دا منتھ ہے تو 4 o'clock پہ انشاءاللہ پھر ہم جوائن ہوں گے۔ تو میں اس وقت کوشش کرتا ہوں کہ چونکہ ہم انبیاء کے تعلق سے جو سلسلہ کر رہے تھے وہ یہ عمرے کی اور رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا ڈفرینس ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بیان رہیں گے، اس میں تعلق سے ان کے تعلق سے کچھ بات بیان کر دوں گا، انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اور کسی بات ہے یہ ہمارے پاس پلینٹی آف ٹائم ہے، جو اپنا ٹائم اگر کوئی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، کچھ ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے تعلق سے کوئی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کی ٹاپک پہ بھی بولتے ہیں، مدینے کے تعلق سے بھی کچھ کہتے ہیں، یا کوئی اپنا اور کوئی ایشو ہے تو آپ بیان کر دیں تو ہم سب شیئر کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیملی گیدرنگ میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ صرف خاموشی سے سنتے نہ رہیں، بلکہ اگر آپ نے کوئی بات ہے تو وہ بھی آپ شیئر کریں، کیونکہ آپ کے علم سے بھی ہم سب استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج عبدالوہاب صاحب کی بھی تفسیر تھی تو میں نے کہا کہ نیک کاموں سے اپنے کو بچنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی شامل ہونا تھا۔ میں وہاں بھی کچھ لوگ ساتھ تھے میرے، تو وہ بھی ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائے، کیونکہ جہاں جہاں نیک باتیں ہوتی ہیں اس میں ہم کوشش کریں کہ شامل ہو جائیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب تک ہم ہیں، کب ہمارے جانے کا وقت آ جاتا ہے، تو کبھی وقت اور نیک کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ چلیے، اللہ حافظ۔ اللہ، تو آج کا سیشن پھر انشاءاللہ سب سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر اللہ بھائی، حافظ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ